أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. الحمدللہ کافی عرصے بعد 11ویں سپارے سورہ یونس سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے الحمدللہ شروع کیا اور کافی عرصہ بیچ میں گیپ رہا کچھ مسائل کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کو آج جو ہے سورہ شورا 25ویں سپارے سے اس کا رکوع سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سورہ شورا میں دو حروف مقطعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. یہ اسی طرح سب حروف مقطعات سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی اور رسول کے درمیان راز ہیں، اللہ رسول ہی جانتے ہیں ان کے معانی اصل. ٹھیک ہے جی. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. چھوٹا رکوع ہے تو ساتھ لفظی ترجمہ اور محاورہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. كذلك اسی طرح، یوحی الیک وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی اور طرف، الذین ان لوگوں کے، اس میں موصولہ ہے الذین، من قبلک آپ سے قبل، اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالی غالب حکمت والا. با محاورہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. لہو اس کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یہاں وما جو ہے ما استعمال ہوا ہے موصولہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. پیچھے ایک موصولہ الذی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ما اس میں موصولہ ہے. وهو العلی العظیم اور بلند ہے، العظیم بہت بڑا ہے. با محاورہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. تکاد السماوات قریب ہے آسمان، یتفطرن کے پھٹ پڑیں، من سے، من حرف جر ہے، سے مانا ہوتا.
فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون اور وہ تسبیح کر رہے ہیں، بحمدی ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کی، ویستغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض واسطے ان کے جو زمین میں ہیں، الا خبردار، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو العزیز الغفور، وہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے، اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مصروف ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بہت سے آسمان پھٹ پڑیں گے۔ جب ایک بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے تو پھر حساب لگا لیں کتنے فرشتے ہیں۔ آسمانوں میں بھی بیت المعمور ہے، بیت جو خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا، وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 ایک دن کرتے ہیں، اگلے دن ان کا نمبر یعنی قیامت تک آئے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء کچھ دوست، سرپرست وغیرہ، اللہ حفیظ اللہ تعالیٰ نگہبان، علیہم ان پر، وما انت اور نہیں آپ، علیہم ان پر، بوکیل حوالہ دار۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ مَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، کذالک کا معنی کیا ہوا؟ اسی طرح، اوحینا یہ فعل ہے، وہی کی ہم نے، اوحینا کیا ہے؟ جمع متکلم فعل ہے، لیکن اکثر اللہ تعالیٰ اپنے لیے ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ عرف میں بڑوں کے لیے جب بڑا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ہم، اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح عرف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تو یکتا ہیں، ایک ذات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر نہیں ہے اس طرح کے فتنے اٹھیں گے عیسائی وغیرہ، اوحینا وغیرہ اس کے جمع متکلم کے صیغے کے اندر وہ مکس کریں گے، سمجھ آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، تو سمجھنے کی بات ہے یہ۔ الیک آپ کی طرف، قرآن عربیہ قرآن عربی کی، لتنذر تاکہ تم خبردار کرو، ام القریٰ مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہیں، وتنذر اور تم خبردار کرو، یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، فریق ایک گروہ ہوگا، فی الجنت جنت میں، اور فریق اور ایک گروہ ہوگا کہاں؟ فی السعیر دوزخ میں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ کون سا دن؟ قیامت، یوم حشر، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ پر بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ البتہ بنا دیتا ان کو امت واحدہ ایک ہی، وَلَٰكِن يُدْخِلُ یعنی کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا میں سارے ایک ہی مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وَلَٰكِن يُدْخِلُ اور لیکن وہ داخل کرے گا، وہ داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں معنی، من یشاء جس کو چاہے گا، چاہتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمون اور ظالم، ما لہم نہیں ان کے لیے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار، یعنی سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا۔ لیکن انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ زبردستی نہیں بلکہ خود اپنے اختیار سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کر حق قبول کریں، اسی میں ان کا امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس پر آخرت کی جزا اور سزا مرتب ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں چاہا، نہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ زبردستی تلوار کے زور پہ سر پہ سوار ہو کے، بلکہ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔
یا ام کا مطلب کیا ہوا؟ حروف عطف ہے ام، جیسے اردو میں کہ یا، اور سمجھ آتے ہیں اس کی جگہ عربی میں ام یا، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ اس کے سوا، اولیاء کچھ سرپرست، یعنی کہ اولیاء سے مراد کیا ہے؟ سرپرست وغیرہ، خدا شاہ جھوٹے۔ فاللہ پس اللہ تعالیٰ هو الولی وہی سرپرست ہے، وہوا اور وہ یحیی زندہ کرتا ہے، الموتى مردوں کو، وہوا اور وہ علی کل، وہوا کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بات؟ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر کیا ہے؟ قدرت والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور قیامت کے دن کا اس میں بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے، یعنی قیامت کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہی آتا رہتا ہے آیتوں میں بار بار۔ اللہ کے جو غیر ہیں معبود، اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا ہوا، ان کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نفی فرما رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور خلاصہ یہ بھی ہوا کہ اسلام سچا مذہب ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، تو حق سچ سمجھ کر ہر بندے کو اس میں ہر بات اس کے لیے واضح ہے، چاہے غیر مسلم میں مسلم ہے، مسلمان پڑھ سمجھ کر مسلمان ہو اور عمل کرے، دوسروں کے لیے نمونہ بنے، اور غیر مسلم بھی سمجھ کر پڑھ کر دلائل سے اس کو، قرآن حدیث کو سمجھ کر، اہل علم سے سن کر اس کو سیکھیں، عمل کریں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو آتا ہے آیا، نہیں آتا وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مقصد دنیا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، اس نے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون مسلمان ہوتا ہے، کون غیر مسلم بنتا ہے، کون باز آتا ہے برے کاموں سے، کون باز نہیں آتا، کون سیدھے کام کرتا ہے نہیں کرتا کون، ٹھیک ہے جی؟ موت کا کس کو یقین ہے، کس کو نہیں ہے؟ اللہ کو راضی کون کر کے آتا ہے، ناراض کون کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے قرآن پر کون عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ صرف دنیا کے پجاری بنے ہوئے لوگ، یا پھر آخرت کو بھی یاد رکھتے ہیں، اللہ رسول کو یاد رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے؟ عمل کرنے کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور رکوع چھوٹا تھا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جی صرف ہم باتیں ہی نہ کریں بلکہ عملی اقدام کریں، عمل بھی کر کے بتائیں جو کچھ کہا سنا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شورى کا یہ پہلا رکوع جو ہے 9 آیتوں پر مشتمل، بروز جو ہے ہفتہ ہے 20/4/2024، شوال اور محرم کا مہینہ ہے 1445، رمضان ابھی تازہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام رمضانوں کی عبادات، روزوں کو قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، آئندہ رمضان کی بھی توفیق نصیب فرمائے، خلاصہ قرآن کی بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام تراویح والوں کی تراویح قبول ہوں، روزے قبول ہوں، کمی بیشی معاف ہو، اور اللہ تعالیٰ اس خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ترجمہ خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، پہنچائیں۔ والسلام علیکم۔